عرب شریف کے اندر بڑے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر و شرک کا تھا، عورتوں پر ظلم تھا، غلاموں کے ساتھ لوگوں کا جو ناروا سلوک تھا اس سے بھی سب آشنا ہے، اور پس رہی تھی انسانیت۔ لیکن آپ دیکھیے غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں نہ تو بظاہر توحید کی بات ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر غلاموں کے حقوق کی بات ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ بعض اوقات اندھیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا علاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کمرے کے اندر اگر لائٹ بند ہو تو بچھو بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا، اور بھی موذی جانور آ گئے، تو اگر اندھیرے میں ان سب کو پکڑ کے مارنا چاہیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہاں روشنی کر دی جائے۔ اگر کمرے میں روشنی کر دی جائے نا تو بہت سارے تو موذی جانور ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا آج بھی جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا۔ مجھے مدرسے میں پڑھنے کا بھی موقع ملا اور 4 سال کالج میں بھی مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو میرے کالج کے اساتذہ نے مجھے ایک دفعہ بلایا تو میں گفتگو کر رہا تھا، تو بیچ میں ہی ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے فرق کیا پایا ہے کالج اور مدرسے میں؟ میں نے ان سے کہا کہ ہم تو فرق نہیں کرتے، یہ تو بعض دنیا دار ہیں جو فرق کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، لیکن اگر آپ ماحول کے فرق کی بات کریں نا، تو ہم گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ہماری لینگویج یہ ہوتی تھی، گفتگو یہ ہوتی تھی، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے وہ انگریزی والا آیا ہے، اسلامیات والا آیا ہے، یہ انداز تکلم تھا معاذ اللہ اساتذہ کے بارے میں۔ لیکن میں نے کہا کہ مدرسے کے طالب علم کی طبیعت میں آج بھی یہ حسن پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی استاد اپنی موٹر سائیکل کو کھڑا کرتا ہے تو دوڑ کے سامان تھاما جاتا ہے، گاڑی کو کھڑا کیا جاتا ہے، جوتوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ مسند تک پہنچنے سے پہلے سبق لینے سے پہلے روحانیت روح میں اتر جاتا ہے۔ وہ ایک نوجوان سے کسی نے کہا تھا کہ تمہارا کمال کیا ہے، تم جب بھی دعا مانگتے ہو تمہاری قبول ہو جاتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی کی زیارت کی ہے، ایک دفعہ مجھے وہ صحبت میسر آئی ہے جس کی برکت سے میں اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہوں تو میری کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ میرے جملے اس کی بارگاہ میں قبولیت پا جاتے ہیں۔ میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی کی زیارت کی ہے، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت پائی ہے۔ اور جس دارالعلوم میں آج ہم حاضر ہیں اور حضور مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ان کے افکار اور ان کے نظریات کی روشنی میں اس ادارے کو چلایا جا رہا ہے، تو وہ نہ پکے نظریات کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جنہیں ساری زندگی طے ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، وہ بیچارے کبھی کسی رستے کے مسافر ہوتے ہیں، کبھی کسی رستے کے مسافر ہوتے ہیں۔ تحقیق کے نام پر تخریب کرنا اور لوگوں کو الجھائے رکھنا یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان کا تعلق تھا محدث اعظم پاکستان سے، اور یہ وہ نسبت ہے جو انسان کو مضبوط رکھتی۔ جو لوگ فکری طور پر عقائد کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں نا ان کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جامعہ نظامیہ کا یہ تمنا امتیاز رہا ہے پوری دنیا میں، یہاں صرف فتاوی رضویہ چھپتا ہی نہیں تھا، یہاں فتاوی رضویہ پڑھا بھی جاتا تھا، اور فتاوی رضویہ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نظریات بھی دیے جاتے تھے، اور یہاں سے جو لوگ بن کے نکلتے تھے وہ فتاوی رضویہ کی عملی صورت بھی نظر آتے تھے۔